السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ اس ویڈیو کو بنانے کا ایک اسپیسیفک مقصد ہے، اور وہ جو ہے ان 3 جہتوں پہ بات کرنا ہے جو اس وقت جو ہے سخت، جس کو کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہو گئی ہمارے لیے۔ دیکھیں، ویڈیو میں جو آپ نے مناظر دیکھے ہیں اس میں کچھ شخص ہیں، کچھ لوگ ہیں، اشخاص، اور وہ ایک KFC کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ تحکم، ایک الفاظ ہے، زور اور زبردستی کے نتیجے میں جو ہے وہ اس KFC میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور اس کو بند کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، 3 چیزیں ہیں جس پہ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز کیا ہے کہ کیا تحکم کی بنیاد پر بائیکاٹ جو ہے وہ کرایا جا سکتا ہے یا کرانا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز جس پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا بائیکاٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے یا کیا جانا چاہیے؟ اور ایک تیسری چیز بھی ہے جس کے اوپر جو ہے ہم بالکل آخر میں بات کریں گے، بالکل اینڈ کے اوپر، وہ یہ ہے کہ کیا جو ہے بائیکاٹ جو آپ جب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا لوگوں سے جو ہے وہ بائیکاٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنے تعلقات کو، اپنے روابط کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ یہ 3 اس کی جہتیں ہیں جس کے اوپر جو ہے ہم بات کریں گے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، پہلی جہت سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس وقت جو موضوع زیر بحث ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے اور میرا زاویہ نظر اس میں، یا میں جس طرح سے اس چیز کو دیکھتا ہوں، اس پورے معاملے کو، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ اس سے جو ہے وہ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ جو وہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ضرور کیجیے گا۔ دیکھیں، اس میں جو سب سے بنیادی چیزیں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی ذاتی حیثیت کے اندر جو ہے وہ چیزوں کے اوپر آراء قائم کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ حق انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ارادہ اور اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے انسان کو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو جو ہے آپ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کوئی برا کام کرنے کے لیے اور کوئی فرشتہ ہاتھ پکڑ لیتا، لیکن کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے نا، کیونکہ دنیا کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کی بنیاد کے اوپر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو اپنی ایک رائے قائم کرنے کا حق ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہر ایک شخص جو اب اپنی ایک رائے قائم کرتا ہے تو وہ اس رائے کو بیان بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور جیسے چاہے ویسے بیان کر دے اپنی رائے کو، آپ اس سے اختلاف کر لیں یا اس سے اتفاق کر لیں اس کی رائے سے۔ تو جب ہم بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں تو بائیکاٹ دیکھیں ایک انڈیویجول ایکسپریشن ہے، ٹھیک ہے؟ کس چیز کے اوپر انڈیویجول ایکسپریشن ہے؟ آپ کے ڈسکنٹینٹ آپ دکھاتے ہیں، آپ جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کتنے ناخوش ہیں، آپ کتنی تکلیف کے اندر ہیں ایک اس بات کے اوپر کہ جو ظلم، جو مظالم، ٹھیک ہے نا، جو دل خراش واقعات جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ فلسطین کے اندر روبہ عمل آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب اس کو جو ہے وہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے یا اپنے طریقے سے جو ہے وہ اس ڈسکنٹینٹمنٹ کو یا اس تکلیف کو، اس غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عام لوگ جو ہیں یا عام آدمی، جو عام عوام ہے، عوام الناس جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ بائیکاٹ کے تھرو جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں میجرلی، ٹھیک ہے؟ سیاستدان جو ہیں وہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ جا کے اس پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا جو ہمارے مذہبی لیڈران ہیں وہ اپنے ممبر پہ بیٹھ کے، مسجد پہ بیٹھ کے جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ایکیڈیمکس جو ہیں اس کے اوپر پیپر لکھتے ہیں، اور صرف میں مسلمس کی بات نہیں کر رہا، نان مسلمس کی بھی بات کر رہا ہوں، جو اس پورے معاملے کو جو ایک زاویہ نظر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس کے اندر آپ کے پاس جو لوگ پرانے زمانوں میں گزرے ہیں، جس کے اندر ایڈورڈ سعید ایک بڑا نام تھے، نوام چومسکی ابھی بھی ہیں، اور بھی مختلف طرح کے لوگ ہیں، اور اس طرح اور بھی جو لوگ جو اس معاملے کو یا اس پورے کے پورے جو دل خراش واقعہ ہے یہ، یا اس پورے ظلم و جبر اور اس عدوان کے معاملے کو جو ہے وہ ایک انسانی بنیادوں پہ دیکھتے ہیں، تو وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، اور اس رائے کا اظہار وہ مختلف جو ہے وہ تصانیف جو ہے اس کو کرتے ہیں، یا مختلف آرٹیکلز لکھتے ہیں، اپنے مختلف مقالات کے تھرو جو ہے اس پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ہر انسان کی اپنی اپنی ارادے اور اختیار کے ساتھ جو ہے اس پورے معاملے کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرنا، اپنے جذبات کا اظہار کرنا، جو کہ قابل تحسین ہے، قابل ستائش ہے، اور ہر شخص کو اس بات کا پورا حق ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو ہے وہ جیسے چاہے اس طرح سے جو ہے اس معاملے کو اپروچ کر لے۔ لیکن بنیادی سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا تحکم کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ لوگوں سے بائیکاٹ کرا سکتے ہیں؟
تھوڑا سا اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں کہ تحکم کا مطلب کیا ہے، تھوڑا سا اس الفاظ کو کھولتے ہیں، اس کے قوامس کو کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں تحکم کا مطلب یہ ہوتا ہے، حکم سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، بیس ورڈ ہے. تحکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظلم یا زبردستی کی بنیاد پہ، بیسیکلی جبر کی بنیاد پہ کوئی کام کروانا. اب جبر کی بنیاد پہ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے پیسفلی اپنا کھا رہے ہیں KFC کے اندر وہ، لیکن آ کے لوگوں نے جو ہے وہ KFC بند کروا دیا. اچھا اس میں اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں، جس میں مثال کے طور پہ آپ کسی دکان پہ جائیں تو دکان پہ لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ لیز، پیپسی یا اس طرح کی کوئی اور پروڈکٹ رکھے تو پھر وہ آپ خود ہی جو ہے وہ انجام کے ذمہ دار ہوں گے. اسے تحکم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ جو ہے وہ کہیں پہ جائیں اور کوئی شخص بولے کہ آپ نے جو ہے اگر اگلی مرتبہ آپ کو پیپسی پیتے ہوئے دیکھا تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوگی، آپ اپنے انجام کے ذمہ دار خود ہوں گے. اسے تحکم کہتے ہیں. یہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کے خلاف جو ہے وہ اقدام کرنا ہے. اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کو جو ہے وہ حرمت حاصل ہے. اس پہ پروہیبیشن ہے. آپ خود سے ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ کسی شخص کے خلاف نہیں کر سکتے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اٹھیں، آپ فیصلہ کریں کہ یہ شخص جو ہے کسی کام کا، کسی جرم کا مرتکب ہے اور میں جا کے اس کا فیصلہ کر دوں. ایسا ہو نہیں سکتا. یہ کام جو ہے وہ آپ کے ملک کا قاضی کو ذات کریں گے. یہ کام آپ کے ملک کا نظم اجتماعی کرے گا. ٹھیک ہے نا. یہ نظم اجتماعی کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ حکومت کرے گی. لیکن کیا فرد کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کے خلاف جو ہے وہ اقدام کر دے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. فرد کو یہ حیثیت نہ کبھی حاصل تھی، نہ کبھی حاصل ہو سکتی ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا تحکم کی بنیاد پہ جو آپ یہ بائیکاٹ کرا رہے ہیں لوگوں کے جو ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ جو بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے، جب آپ اس کو جو ہے وہ پسمار کر رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ آپ بے مسمار کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بالکل پس پش ڈال کے اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے لوگوں پہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی بھائی ظلم کی ایک فارم ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ظلم کی فارم جو ہے یہ مطلب ہمارے دین کے تو تعلیمات سے جو ہے نا وہ بالکل مختلف ہے. کیونکہ دین اپنی بات کے اندر جو ہے بالکل صریحی طریقے سے جو ہے نا کلیئر ہے، صراحت کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے اس معاملے پہ اپنے سٹانس دے دیتا ہے، اپنا ورڈک دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین. دین میں کسی قسم کی کوئی جبر کی گنجائش نہیں ہے. جب دین میں کسی قسم کی کوئی جبر کی گنجائش نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تحکم کے تھرو جو ہے وہ لوگوں سے بائیکاٹ کروا رہے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہو گیا. اب اس کا جواب جو ہے ان لوگوں نے دینا ہے جو تحکم کی بنیاد پہ جو ہے وہ لوگوں سے بائیکاٹ کروا رہے ہیں، کہ ان کے پاس جو ہے وہ اس طرح اس کام کو کرنے کا جو ہے وہ کیا نصوص موجود ہے. پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ چیز بالکل عام ہوتی جا رہی ہے اور یہ جو ہے زبان زد عام ہے، سب جانتے ہیں اس بات کو کہ لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے بھی اب بائیکاٹ کے تھرو ہونا شروع ہو گئے ہیں، سلولی اینڈ گریجولی. ٹھیک ہے نا. بتدریج اب یہ بات بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ جو لوگ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم بے حس ہو، تم بے حس ہو، گانا بھی چلتا ہے ایک اور ویڈیوز میں اور یہ اور وہ، اور پھر اس طرح سے پورٹرے کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ کے برابر میں کھڑا ہوا شخص جو کہ 7 اپ پی رہا ہے وہ اسرائیلی ہے. اس طرح سے لوگ جو ہے وہ اس کو پرسیو کرتے ہیں. یا کسی کی شادی میں آپ گئے اور اس نے وہاں پہ پیپسی رکھی ہوئی تھی، آپ نے نہیں پینی تھی، آپ نہیں پیتے، لیکن وہاں پہ بھی آپ نے ایک بدمزگی کا معاملہ کریٹ کرنے کی کوشش کری. یا اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں جس پہ لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے بائیکاٹ نہیں کیا تو آپ کافر ہیں، اگر آپ PSL دیکھنے گئے تو آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. یعنی اس طرح کی بہت ساری باتیں. تو میرا پھر ان تمام لوگوں سے جو ہے بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی ادب کے ساتھ جو ہے میں ایک سوال کرتا ہوں ان سے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کون سی نص ہے جو آپ کو مل گئی ہے قرآن سے؟ یہ کون سی نص ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی جو ہے روشنی میں آپ کو مل گئی ہے، جو ہمیں نہیں ملی ابھی تک، یا اور بڑے علماء کرام کو نہیں ملی ہے، یا جو عام عوام کو مل گئی ہے؟ تو بتا دیں تاکہ پھر اس نص کی جو ہے روشنی کے اندر جو ہے ہم اس پورے معاملے کا جائزہ لے لیں. میرا رائے اس کے اوپر بڑی سمپل سی ہے اور وہ یہی ہے کہ جو ہے لوگوں کی کفر و ایمان کا فیصلہ جو ہے وہ بائیکاٹ پہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ جس طرح سے میں نے اس ویڈیو کے شروع میں یہ بات کا جو آغاز کیا تو اسی بنیاد پہ کیا تھا کہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کو حرمت حاصل ہے اسلام کے اندر. ٹھیک ہے نا. یہ پروہیبٹ کیا گیا ہے، اسلام نے پروہیبٹ کیا کہ کوئی بھی شخص فرد کی حیثیت سے جو ہے لوگوں کے جان، مال، عزت، آبرو کے خلاف جو ہے کوئی اقدام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. اور قرآن جو ہے بصراحت اس پورے کے پورے معاملے کو جو ہے وہ
پورا کور کرتا ہے، اور جس کو اگر شک ہے تو وہ آپ ایک بار قرآن کھولیں اور پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بات میں بالکل واضح ہیں، انہوں نے اپنی بات کر دی ہے وہاں پہ. اب رہی بات کہ کفر و ایمان کے فیصلے کی، تو وہ تو مشکل لگتا ہے. کفر و ایمان کا فیصلہ جو ہے وہ بائیکاٹ کی بنیاد پہ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ارادے اور اختیار کی بات ہے، یہ ایک ذاتی معاملہ ہے. کسی شخص کو جو ہے وہ نہیں لگتا تو نہ کرے یار، وہ کسی اور طرح سے ایکسپریس کر لے. پھر بھی نہیں لگتا تو کوئی بات نہیں یار، آپ لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تیسری چیز جو ہم نے یہ کہی تھی کہ اس کے اوپر اب جو نکل کر آتی ہے ایک، وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اب تعلقات ختم کرنے کی بھی جو ہے کوشش کرتے ہیں جو بائیکاٹ نہیں کرتے. تو دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ اپنے اس معاملے کے اندر بڑا سخت مزاج رکھتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے تعلقات ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ایک سوشل ڈائنامکس کے خلاف ہے آپ کے. آپ لوگوں سے کم کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ شخص جو ہے یہ بالکل بھی مسلم امت کا درد نہیں رکھتا. آپ تعلقات ختم نہیں کر سکتے، بات چیت بند نہیں کر سکتے، آپ اپنے اختلاف کا اظہار کر لیں، آپ ملنا ملانا تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں آپ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو سلام کرے اور آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں، لیکن وہی بات کہ آپ اس شخص کے اس حق کو تسلیم کریں کہ وہ اپنی ایک جو ہے وہ متفرد رائے رکھ سکتا ہے، ایک منفرد رائے رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور ایک یونیک اس کی پوزیشن ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کے اوپر، اور اس میں کوئی جو ہے وہ مذائقہ خیز بات نہیں ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہو گئی ہمارے پاس. اب یہ چند جہتیں ہیں جس کے اوپر ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے، اور جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ ان جہتوں کو دیکھیں اور ان جہتوں کے اوپر سوچیں کہ ہم جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اب اس کو اپروچ کریں گے اس پورے معاملے کو اور آگے بڑھ کے. اور ایک آخری چیز جو اب میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اصول کیا بنائیں گے اپنی زندگی کے اندر. کیونکہ دیکھیں کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ سمجھنے کا کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے. جب آپ کسی چیز کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، جب آپ کسی چیز کے اوپر کوئی آپ رائے قائم کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اصول کار فرما ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں پرنسپل کیا ہے، واٹ آر دا فرسٹ پرنسپلس آن وچ یو آر گوئنگ ٹو بیسڈ اے سرٹن ڈیسیجن. ٹھیک ہے جی، وہ کون سے جو ہے اصول ہوں گے. تو اب وہ یا تو انسانی بنیادوں پہ ہوں گے یا مذہبی بنیادوں کے اوپر ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی بنیاد ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ کہ اگر ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے تو پھر وہ کس بنیاد کے اوپر، انسانی یا مذہبی. اگر مذہبی بنیاد پر اٹھائیے تو پھر ہمارے ملک کے اپنے اندر جو ہے وہ بلوچستان میں بھی لوگ ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی لوگ ہیں، اندرون سندھ میں بھی لوگ ہیں، اسی طرح جو ہے وہ سیریا میں بھی لوگ ہیں، اسی طرح جو ہے وہ یوگرز میں بھی لوگ ہیں، چائنا میں روہنگیا کے بھی مسلمان ہیں. اگر انسانی بنیادوں پہ ہم نے یہ بات اٹھائی ہے تو پھر یوکرین کی جو جنگ تھی پوری کی پوری، ہم وہاں پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے یوکرین کے لوگوں کے ساتھ، تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے وہاں پہ بھی. تو بہرحال یہ ایک سوال ہے جو میں اس ویڈیو کے آخر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے لیے، اور یہ سوچنے سمجھنے کا کام ہے. آپ اس پہ سوچیں، اس کے اوپر جو ہے ریفلیکٹ کریں، اس پہ جو ہے وہ نظر ثانی کریں، اور پھر دیکھیں کہ اب ہم اپنے، کیونکہ اب ہم نے ایک چیز شروع کر دی ہے نا، اب ہم نے جو ہے ہماری جمعیت کو متحرک کرنا شروع کر دیا، آپ نے موٹیویٹ کر دیا لوگوں کو جو ہے آپ نے اینیمیٹ کیا ہے، ان کو جو ہے وہ امپیٹس پرووائڈ کیا ہے. جب آپ نے لوگوں کو امپیٹس پرووائڈ کر دیا ہے اور ان کو اب آپ نے جوڑنا شروع کر دیا ہے، تو بس اس کے بعد پھر اب آپ جو ہے اصول بنا لیں کہ وہ اصول کیا ہوگا کہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کوئی اقدام کیا جا رہا ہے تو پھر ہم اس اقدام کے خلاف کھڑے ہوں، اس کو جو ہے انجسٹس کی کیٹیگری میں ڈالیں. ٹھیک ہے نا، کہیں کہ یہاں ظلم و عدوان ہو رہا ہے، کہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ناجائز معاملہ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر جو ہے یہی رویہ اختیار کریں جو اب کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہوگی کہ ہم جو ہے پھر یہی رویہ اختیار کریں ہر جگہ پہ جو ابھی کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ایک ہمارے رویے کے اندر جو ہے نا ایک تسلسل آ جائے. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے میں اپنی بات کو صحیح طرح سے جو ہے وہ پیش کر سکا ہوں. اور اگر آپ کو جو ہے میری بات سے اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی رائے سے جو مستفید ہو سکیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری رائے کے اندر جو ہے وہ کوئی غلطی ہے تو آپ بالکل میری غلطی بیان کر دیں اور میری اصلاح کر دیں. میں پیش رہتا ہوں کہ میری غلطی بیان کر دی جائے ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور میں جو ہے اس سے اپنی اصلاح کر لوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ آپ کا حامی و ناصر.